بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ایک دفعہ پھر مشق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ الحمدللہ بیٹا ہم مشق کے ابتدائی 2 حصے مکمل کر چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کی ویڈیو میں ہم نظم کی نثر کی تکمیل کی جانب بڑھیں گے، یعنی مشق کے تحت دیے گئے آخری سوال کی تکمیل کریں گے۔ تو بیٹا مشق کا آخری سوال ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 59، مشق کا آخری سوال۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 59، نظم ہوا کی مشق کے تحت آخری سوال نمبر 8۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ سوالات کے نمبرات غلط درج شدہ ہیں، دراصل یہ 7واں سوال ہے کتاب کے مطابق، ٹھیک ہے بیٹا، اور آپ اسے اپنی کاپی کا چوتھا سوال سمجھیں گے، آپ کی کاپی کا یہ چوتھا سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ نظم کو سادہ نثر میں بیان کیجیے۔ تو بیٹا میں نے آپ کے لیے نظم ہوا کی نثر تحریر کی ہے، جو کہ 4 بندوں پر مشتمل نظم ہے، اور میں نے ہر بند کی نثر تحریر کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے میں آپ کو ابھی متعارف کرواتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا سوال نمبر 7، نظم کو سادہ نثر میں بیان کیجیے۔ نثر اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ نثر کہتے کسے ہیں۔ نثر بیٹا اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی وزن، کوئی ترتیب خاص نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے اندر شاعری کے طرز پر، نظم یا غزل کی طرز پر قافیہ بندی ہوتی ہے، یعنی وہ عام سادہ کلام جو ہم اور آپ عام طور پر بات چیت میں استعمال کرتے ہیں، اسے نثر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو میں آپ کے سامنے نثر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ نظم ہوا میں یعنی یہ نظم جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، شاعر قیوم نظر اللہ کی ایک عظیم نعمت ہوا کی تعریف کر رہے ہیں اور ہوا کی مختلف شکلوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی تمہید، یہ ہے نثر کی تمہید، 2 لائنوں پر مشتمل جو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ تمہید میں ہی ہم کوشش کریں گے کہ نظم کا حوالہ بھی پیش کر سکیں، اور حوالے میں آپ جانتے ہیں نظم کا نام اور شاعر کا نام ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے بیٹا، نظم ہوا میں شاعر قیوم نظر اللہ کی ایک عظیم نعمت ہوا کی تعریف کر رہے ہیں اور ہوا کی مختلف شکلوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہاں سے بیٹا اب میں آپ کو ہر ایک بند کی نثر بتاتا ہوں۔ پہلا بند تھا، ہوا جاندار کو رکھتی ہے زندہ، ہوا کے بل پہ اڑتا ہے پرندہ، ہوا آواز کو پہنچائے ہر جا، ہوا ہوگی جہاں کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی خالی جگہ خالی نہیں ہے، ہوا کا دور دورہ ہر کہیں ہے۔ تو بیٹا اس کی نثر جو میں نے یہاں مختصراً تحریر کی ہے آپ کے لیے، شاعر کہہ رہے ہیں زندگی کا دار و مدار ہوا پر ہے، یعنی زندگی کا انحصار ہوا پر ہے، اور پرندوں کی اڑان بھی ہوا کے سبب ہے، یعنی ہوا کی وجہ سے ہے، اسی طرح آواز بھی ہوا کے دم پر چلتی ہے، یعنی ہوا کے ذریعے سے آواز سفر کرتی ہے۔ اگلے بند کی نثر کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ پہلے میں آپ کے سامنے اگلا بند پڑھ دیتا ہوں۔ کبھی دم ساد کے گمسم رہے گی، کبھی پرواہ کبھی پچھوا بنے گی، کبھی اٹھ کھیلیاں کرتی ملے گی، کبھی آندھی کی صورت میں چلے گی، جھلائے گی کبھی شاخوں کو جھولا، کبھی بن جائے گی اٹھتا بگولا۔ یہ ہے دوسرا بند جس کی نثر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔
دوسرے بند میں ہوا کی صورتوں کی وضاحت ہے کہ کبھی ہوا بالکل خاموش رہتی ہے تو کبھی آندھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور کہیں مشرق سے چلتی ہے تو کہیں مغرب کی جانب سے، کبھی پوروا کبھی پچھوا بنے گی۔ اس سے یہی مراد ہے پوروا، جیسے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا، مشرق سے چلنے والی ہوائیں، اور پچھوا یعنی پچھم سے چلنے والی ہوائیں، مغرب کی جانب سے چلنے والی ہوائیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ تیسرا اور چوتھا بند اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ تیسرا بند میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں بیٹا۔ ہوا جب گرم ہوتی ہے ہلکی، جو ہلکی ہو تو اوپر کو ہے اٹھتی، جگہ لینے کو پھر اس کی ہوا ہی بڑی تیزی سے اس جانب ہے بڑھتی، یہی وصف اس کا لائے سرد جھونکے، اسی سے خاک اڑے طوفان اٹھے۔ یہ ہے تیسرا بند، میں اس کی نثر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے بند میں شاعر بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہوا بھاپ بن کر بادل بنتی ہے۔ بھاپ آپ جانتے ہو بیٹا، بخارات کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا بخارات کی شکل میں بادل بناتی ہے اور پھر اس خلا میں مزید ہوا سماتی ہے، یعنی وہ خلا، وہ خالی جگہ جو ہوا کے اڑ جانے سے بن جاتی ہے، اسی خالی جگہ میں مزید ہوا آ جاتی ہے۔ چوتھا بند دیکھیے بیٹا، میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، سنیے۔ ہوا کو جس جگہ جس طور دیکھو، ہوا بے رنگ ہے خالص اگر ہو، ہوا کا وزن ہے اس کو جو تولو، ہوا پھیلے گی پچکے گی یہ جانو، ہوا ہنستی بھی گاتی بھی ملے گی اگر گیسوں کی صورت میں رہے گی۔ تو بیٹا یہ تھا چوتھا اور آخری بند جس کی نثر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ شاعر چوتھے اور آخری بند میں کہہ رہے ہیں کہ ہوا کا چونکہ کوئی رنگ نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آتی، بشرطے کہ یعنی شرط یہ ہے کہ اس میں کچھ ملا نہ ہو، اور مزید یہ کہ اس کا حجم بھی ہوتا ہے۔ اس کا حجم کہتے ہیں بیٹا وزن کو، وزن دار چیز کو، اور اس چیز کو جو جگہ گھیرتی ہے، جگہ گھیرنے والی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ حجم کہتے ہیں اس چیز کو جو وزن رکھتی ہے یا جو جسم رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح بیٹا آپ نے آج کی ویڈیو میں 4 بندوں کی نثر پر مشتمل یہ خلاصے کے انداز میں ملاحظہ فرمائی۔ بیٹا آپ یہ نثر اپنی اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی بیٹا، آپ یہاں سے دیکھ کر تحریر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے انداز میں تحریر کر لیں تو یہ تو سونے پر سہاگا ہوگا بیٹا، بہت ہی خوب بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں پڑھ رہا ہوں۔ نظم ہوا میں شاعر قیوم نظر اللہ کی ایک عظیم نعمت ہوا کی تعریف کر رہے ہیں اور ہوا کی مختلف شکلوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلا بند، شاعر کہہ رہے ہیں زندگی کا دار و مدار ہوا پر ہے اور پرندوں کی اڑان بھی ہوا کے سبب ہے، اسی طرح آواز بھی ہوا کے دم پر چلتی ہے۔ دوسرے بند کی نثر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرے بند میں ہوا کی صورتوں کی وضاحت ہے کہ کبھی ہوا بالکل خاموش رہتی ہے تو کبھی آندھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور کہیں مشرق سے چلتی ہے تو کہیں مغرب کی جانب سے۔ تیسرے بند کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا، تیسرے بند میں شاعر بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہوا بھاپ بن کر بادل بناتی ہے اور پھر اس خلا میں مزید ہوا سماتی ہے۔ شاعر چوتھے اور آخری بند میں کہہ رہے ہیں کہ ہوا کا چونکہ کوئی رنگ نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آتی، بشرطے کہ اس میں کچھ ملا نہ ہو، اور مزید یہ کہ اس کا حجم بھی ہوتا ہے۔ لفظ کیا ہے بیٹا؟ یہ حجم، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح بیٹا آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ویڈیو میں سے دیکھ کر سوال نمبر 7 جو کہ دراصل آپ کی کاپی کا چوتھا سوال ہوگا، اس کے تحت آپ یہ دی گئی نثر تحریر کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔
اپنے تمام اساتذہ اکرام کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔